نصفه ومن قس منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظی ترجمہ قرآن کلاس میں آج ہم سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیات انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ الحمد، حمد تعریف کو کہتے ہیں۔ اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، حمد و ثنا، ٹھیک ہے، تعریف۔ یہ ایک اردو ادب میں اس نظم کو حمد کہتے ہیں جس میں اللہ کی تعریف بیان کی جائے، ٹھیک ہے۔ تو حمد اس تعریف کو کہتے ہیں للہ۔ اب للہ جو ہے اس میں 2 حصے ہیں، 2 اس کے پارٹس ہیں۔ ایک ہے لی، ٹھیک ہے، اور ایک ہے اللہ۔ لی جب کسی لفظ کے شروع میں آتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، ٹھیک ہے۔ جب بھی کسی لفظ کے شروع میں لی آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا کے لیے۔ انگلش میں اس کو فار کہہ سکتے ہیں، اللہ اللہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے لیے، للہ، یہ جب جڑتے ہیں آپس میں تو بیچ میں سے الف جو ہے وہ حذف ہو جاتا ہے تو یہ للہ بن جاتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے لیے۔ جیسے ہم نے دیکھا تھا بسم اللہ، بسم اللہ میں بسمی جو ہے اس میں بھی بی تھا اور اسم تھا، تو بی کا مطلب تھا کے ساتھ اور اسم کا مطلب تھا نام، بسمی نام کے ساتھ، تو اس میں سے بھی الف ختم ہو گیا تھا جب وہ آپس میں جڑے تھے۔ بالکل اسی طرح یہاں بھی الف ختم ہو گیا تو یہ للہ بن گیا، اللہ کے لیے۔ تو للہ اللہ کے لیے۔ رب، رب کہتے ہیں پروردگار کو، ٹھیک ہے۔ پروردگار فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، ٹھیک ہے، یا پرورش کرنے والا۔ عالمین، یہ عالم سے نکلا ہے، عالم۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کو عالم کے ساتھ مکس نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ عالم، عالم اور چیز ہوتی ہے، عالم اور چیز ہوتی ہے۔ عالم کہتے ہیں علم والے کو، جو علم رکھتا ہو اسے عالم کہتے ہیں۔ عالم کہتے ہیں جہان کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ عالم سے نکلا ہے، عالم کی جمع عالمین ہے، تو جہانوں، رب العالمین، جہانوں کا پالنے والا، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ، تعریف اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ میں سیم دو یہی الفاظ آئے تھے، بہت مہربان، ٹھیک ہے، اور نہایت رحم والا۔ یہ دونوں رحم سے نکلے ہیں، دونوں میں رحم کا لفظ موجود ہے۔ دیکھیں آپ، راحمین، راحمین۔ رحمان الرحیم کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تھوڑی سی اس کے میننگ کی ایکسپلینیشن میں دوں گا سورہ فاتحہ کی اس آیت میں۔ تو اصل میں جب کسی بھی زبان میں مبالغے کے کچھ سیغے ہوتے ہیں، مبالغہ کہتے ہیں زیادتی کو، کسی چیز کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا، ٹھیک ہے۔ مبالغے کے کچھ سیغے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے آپ کہہ لیں بارش ہو رہی ہو، عام طور پہ بارش ہو رہی ہے، ہم کہتے ہیں بارش ہو رہی ہے۔ جب بہت زیادہ بارش ہو رہی ہو تو ہم کہتے ہیں موسلا دار بارش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ عام ہوا چل رہی ہو تو اسے ہوا چلنا ہی کہتے ہیں، لیکن بہت زیادہ ہوا چل رہی ہو تو اسے کہتے ہیں کہ یہ طوفان ہے، طوفان۔ اب طوفان کسے کہتے ہیں؟ طوفان ہوا چلنے کو ہی کہتے ہیں، لیکن بہت زیادہ ہوا جب چل رہی ہو اسے طوفان کہتے ہیں۔ تو یہ طوفان جو ہے نا، یہ مبالغہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح عربی میں بھی مبالغے کے کچھ صیغے ہوتے ہیں، کچھ اس کے انداز ہوتے ہیں، اسلوب ہوتے ہیں۔
تو یہ رحم کے مبالغے کے رحم کی بہت زیادہ مقدار ہونا اس کو ظاہر کرتے ہیں. تو جو رحمان ہے نا یہ ہے رحم کا بہت زیادہ ہونا. جیسے آپ کہہ لیں اب طوفان دیکھیں، رحمان اور طوفان دونوں آپس میں مل رہے ہیں. جب ہوا بہت زیادہ ہوتی ہے تو اسے بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے، کوانٹٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اس کی، تو اسے کہتے ہیں یہ طوفان ہے. تو رحم جب بہت زیادہ مقدار میں ہو تو اسے کہتے ہیں رحم کرنے، جب بہت زیادہ بندہ رحم کرنے والا ہو تو اسے کہتے ہیں کہ یہ رحمان ہے. ٹھیک ہے. ہاں اب دیکھیں بارش یوں بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ بارش شروع ہوتی ہے ایک دم سے تیز شروع ہوتی ہے لیکن 10 منٹ میں وہ ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. طوفان آیا، ہوا چلی، بہت تیزی سے چلی ایک دم سے، اور تھوڑی دیر بعد 15-20 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد ہوا رک گئی. ٹھیک ہے. تو وہ بھی طوفان ہی تھا لیکن تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا. ایک ہے کہ طوفان کا آنا اور بہت دیر تک رہنا. ٹھیک ہے. مجھے وہ آیت یاد آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پہ جو عذاب بھیجا تھا وہ طوفان کا عذاب تھا. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، کہ اس کو 7 راتیں اور 8 دن تک اس طوفان کو قائم رکھا. اتنی دیر کے لیے تھا وہ طوفان. تو رحم بہت زیادہ، کوئی بندہ کوئی ذات بہت زیادہ رحم کرنے والی ہو تو اسے رحمان کہتے ہیں. اور جب وہ بہت زیادہ دیر کے لیے، آپ یوں کہہ لیں ہمیشہ کے لیے رحم کرنے والی ہو، کہ اس کی یہ رحم کرنے کی صفت یہ نہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہے پھر ختم ہو گئی، بلکہ وہ ہمیشہ ہی رحم کرنے والا ہے، تو اسے کہتے ہیں رحیم. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. تو اب ان معنوں کو، عربی کے ان معنوں کو بیان کرنا اردو کے کچھ الفاظ میں، 2-3 الفاظ میں یہ مشکل ہے. ٹھیک ہے. اردو میں اس کی ہم ٹرانسلیشن صحیح طرح نہیں کر سکتے. ہاں اس کی وضاحت کر سکتے ہیں، جیسے میں نے ابھی بہت مختصر ترین وضاحت آپ کے سامنے رکھی ہے. تو یہ رحمان اور رحیم کا مطلب ہے بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے. اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں. مالک، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، مالک ہے. اس کو لکھنے کا طریقہ تھوڑا یہ والا نہیں ہے، اس کو میں چینج کر دیتا ہوں. اس کو یوں لکھا جاتا ہے مالک ہے. یوم دن کو کہتے ہیں، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دین جزا، جزا کے دن کا مالک ہے. دین کے اور بھی بہت سے مطلب ہیں لیکن یہاں پہ جو دین کا مطلب استعمال ہوا ہے وہ ہے جزا. ایاک، یہ جو لفظ ہے یہاں بھی استعمال ہوا، یہاں بھی ہوا. اس کا مطلب ہوتا ہے صرف. ٹھیک ہے. اور ایک اور لفظ آپ نے نوٹ کرنا ہے اپنے پاس. جیسے آپ نے اعوذ باللہ میں یہ نوٹ کیا تھا کہ جب اس کے شروع میں حمزہ آتا ہے جب کسی لفظ کے شروع میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں. جب کسی لفظ کے شروع میں بی آتا ہے جیسے بسم اللہ میں آیا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کے ساتھ یا سے. جب کسی لفظ کے شروع میں لی آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے. یہ 3 لفظ ہو گئے. اعوذ باللہ میں ایک اور لفظ آیا تھا من، اعوذ باللہ من الشیطان. من، یہ بھی آپ نے لفظ نوٹ کرنا اپنے پاس. جب من آتا ہے نا، من کا مطلب ہمیشہ ہوتا ہے سے. ٹھیک ہے. تو یہ 5واں لفظ ہے جو آپ نے نوٹ کرنا ہے. ہاں جی، یہ 5واں لفظ ہے کا. جب کسی لفظ کے آخر میں کا آتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے تم یا تمہارا. ٹھیک ہے. صرف تمہاری. ٹھیک ہے. نعبدو، اب یہ 6واں لفظ آ رہا ہے نعبدو. جب کسی لفظ کے شروع میں نون آتا ہے اس کا مطلب بنتا ہے ہم. نون سے اس کا مطلب ہوگا ہم. آگے عبد کا لفظ ہے، وہ عبد جو عبداللہ میں آتا ہے. عبداللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کا بندہ.
ٹھیک ہے. تو عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ یا غلام. تو نعبد ہم بندگی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. عبد سے یا عبادت کرتے ہیں ایک ہی معنی ہے. ٹھیک ہے. ہم بندگی کرتے ہیں یا ہم عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد ہم صرف تیری ہی، ایاک تمہاری، صرف تمہاری بندگی کرتے ہیں، صرف تمہاری عبادت کرتے ہیں. یہ واو کا مطلب ہوتا ہے اور یا پھر آیا وہی لفظ صرف کا، تمہاری. پھر آگے دیکھیں نون آ گیا نا، ایک ہی آیت میں ریپیٹ ہو رہا ہے. تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب نون سے کوئی لفظ شروع ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم. آپ دیکھیں نعبد نون سے شروع ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہوگا ہم عبادت کرتے ہیں. جیسے اعوذ باللہ میں آیا تھا حمزہ، جب کسی لفظ کے شروع میں حمزہ آئے تو ہم نے دیکھا تھا نا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے میں پناہ مانگتا ہوں. اچھا اب ہم یہاں سے اگر نون کو ہٹا کے اس کی جگہ حمزہ لگا دیں، نعبد کی جگہ ہم اس کو یہ نعبد تھا، ٹھیک ہے، اس کی جگہ ہم اعبد کر دیں. یہ نعبد کا مطلب ہوتا ہے ہم عبادت کرتے ہیں. اعبد کا کیا مطلب ہوگا؟ میں عبادت کرتا ہوں. ٹھیک ہے. نستعین، نستعین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم مدد مانگتے ہیں. تو استعین کا کیا مطلب ہوگا؟ میں مدد مانگتا ہوں. ٹھیک ہے. تو ان الفاظ کو یاد رکھنے کا یہ مقصد، یہ فائدہ ہوتا ہے. اور صرف تمہاری نعبد ہم. آگے استعانت ہے، آنت کا لفظ اس میں ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے یہ آنت ہے، ہم آنت طلب کرتے ہیں. آنت اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ میں اس لیے لکھ رہا ہوں، لیکن اس کا مطلب اگر سمجھنا ہو آسان مطلب، اگر آپ کو آنت کا مطلب نہیں آتا تو ہم مدد چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور صرف تمہاری مدد چاہتے ہیں، اور ہم صرف تمہاری مدد چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور صرف تمہاری ہی مدد چاہتے ہیں. یا آپ یہاں پہ تمہاری کی جگہ تم سے لکھ دیں. ٹھیک ہے. اردو میں آپ اس کو سیدھا بنانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. تمہاری لکھیں، تم سے لکھیں، تجھ سے لکھیں، ٹھیک ہے، آپ سے لکھیں. تو لیکن میننگ یہی ہونا چاہیے، یو کا معنی آنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو تم سے صرف تم سے مدد مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ 3 آیات آج ہم نے اس کا مطلب یہ 4 آیات ہیں، 2 یہ 3 اور یہ 4 آیات کا آج ہم نے مطالعہ کیا. امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. اگلے سیشن کے لیے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واستغفر اللہ